السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. رواه الإمام النسائي في سننه والحديث صحيح. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. محترم سامعین اور ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا اس کا شکر ہے کہ آج مجھے مرکز الفرقان مملکت بحرین میں رمضان المبارک 1442 ہجری کے پیشتر استقبال رمضان کے موضوع پر کچھ دعوت اللہ کا موقع ملا ہے. میں اس پر اپنی بہت بڑی خوش نصیبی اور سعادت سمجھتا ہوں، اور بعدہ میں شکر گزار ہوں مرکز الفرقان کے ادارے کا، اور بالخصوص فضیلت الشیخ مظفر میر حفظہ اللہ وتولیٰ کا، کہ میری مختصر سی ملاقات پر انہوں نے مجھے اس پروگرام کے پیش کرنے کا موقع فراہم کیا. جزاہ اللہ خیرا و احسن الجزا. محترم سامعین اور ناظرین، ہماری زندگی میں رمضان المبارک کے بے شمار موسم بہار آئے، لیکن کما حقہ ہم اس مبارک موسم سے، اس موسم بہار سے، موسم خیرات و برکات سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتے. آخر وجہ کیا ہے؟ کیا وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم اس مبارک مہینے سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، اور ہمارے رمضان کے روزے، رمضان المبارک کی عظیم گھڑیاں، مبارک ساعات یوں ہی گزر جاتے ہیں، اور ایک دن
ہلال عید دیکھ کر کے ہم رمضان المبارک کو رخصت کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ مبارک مہینہ جو عطا کیا ہے، یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، یہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، یہ بڑے ہی خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ جب تک اس مبارک مہینے کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھے گی، جب تک ہم اس کی عظمت کو نہیں پہچانیں گے، جب تک اس کے مبارک ہونے کا شعور ہمارے دلوں کے اندر نہیں بیٹھ جائے گا، تب تک ہم اس سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس مبارک مہینے کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن اس مہینے کے روزوں کو قرار دیا ہے۔ اس مہینے کی عظمت کا اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مبارک، اپنی خیر و برکت والی کتاب، اپنی ہدایت دینے والی کتاب قرآن کریم کے نزول کا انتخاب اسی مہینے کو کیا۔ قرآن کریم کا نزول اسی مبارک مہینے میں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے اور کتاب فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک کتاب کا نزول اسی مہینے میں کیا، اور اس مہینے کی عظمت کا اندازہ اس آیت سے لگائیں جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب ہدایت کا نزول لیلۃ القدر میں کیا۔ اور لیلۃ القدر کیسی رات ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ مبارک مہینہ ہے، مبارک کتاب ہے اور مبارک رات ہے۔ میرے بھائیو، عزیزوں اور ساتھیوں، اس سے بڑھ کر کے اس کی عظمت کا اندازہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے، اسے شہر الغفران کہہ سکتے ہیں، مغفرت کا مہینہ کہہ سکتے ہیں، معافی کا مہینہ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی درگزر کرنے کا مہینہ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس نے اس مبارک مہینے کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالی سے ثواب کی امید کرتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح سے ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ قیام اللیل کیا، تہجد کی نماز ادا کی، رات کی نماز ادا کی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ البخاری و مسلم، کہ جس شخص نے خصوصیت کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام اللیل کا، صلاۃ اللیل کا، تہجد کا اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرط ہے ایمان کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالی سے ثواب کی امید کرتے ہوئے۔ میرے بھائیو، عزیزوں اور ساتھیوں، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ناکام، نامراد اور خائب و خاسر قرار دیا ہے جو شخص اس مبارک مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رغم انف امرئ، وفی روایہ رغم انف رجل دخل علیہ رمضان فلم یغفر لہ، رواہ الامام الترمذی والحدیث حسن صحیح، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ناکام اور نامراد ہو جسے رمضان المبارک کا مہینہ ملا
جس کے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوا، جس کے اوپر رمضان المبارک کے مہینے نے سایہ ڈالا، اور اس نے رو دھو کر کے، اس نے معافی مانگ کر کے، اس نے اپنی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ کرا لی، ایسا شخص بہت ہی محروم القسمت ہے، بڑا ناکام اور نامراد ہے۔ میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی آمد پر، جس کے داخلے پر، جس کے دخول پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی آمد پر سرکش شیاطین اور خطرناک قسم کے جن قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر رات اور ہر دن مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کے چاہنے والے، اے برائی کا ارادہ کرنے والے، اے برائی کے طلبگار رک جا، ٹھہر جا۔ میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ میرے بھائیو، اس مہینے کی عظمت کا ہمیں اندازہ ان احادیث سے، ان آیات سے کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، اگر اس مہینے کی عظمت کا ہمارے دلوں کے اندر اس مہینے کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گئی اور اس کا ہم نے اندازہ لگا لیا، تو یقیناً اس مہینے کا استقبال ہم بڑے ہی اچھے انداز سے کریں گے، بڑی ہی تیاری کے ساتھ کریں گے، اور بڑی ہی حسن و خوبی اور بڑے ہی استعداد کے ساتھ اس مہینے کی تیاری کریں گے۔ میرے بھائیو، نصوص احادیث پیش کرنے کا موقع نہیں ہے، وقت بہت کم ہے، لیکن جہاں ہم اپنے کسی معزز مہمان کے استقبال کی تیاری مہینوں پہلے کرتے ہیں، ہفتوں پہلے کرتے ہیں، کئی دن پیشتر کرتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے گھروں کو آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں، اپنے مہمان خانے کی آرائش و زیبائش کرتے ہیں، اور اس کے لیے اس کی مہمان نوازی کے لیے طرح طرح کے لذیذ کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں، پھل فروٹ کا اہتمام کرتے ہیں، اچھے مشروبات کا اہتمام کرتے ہیں، خوشبو جلاتے ہیں، اپنے گھروں کو معطر کرتے ہیں، اپنے صوفوں کو معطر کرتے ہیں، اور اس کے لیے سراپا انتظار بن کر کے ہم استقبال کے لیے دروازے پر اور اپنے باب عالی پر کھڑے ہو کر کے اس کا استقبال کرتے ہیں، بڑے ہی حساس و بشاس ہو کر کے خندہ پیشانی کے ساتھ اسے مرحبا کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، آپ کے نزدیک آپ کا مہمان جتنی زیادہ منزلت والا ہوگا، جتنی زیادہ کرامت والا ہوگا، جتنی زیادہ عزت اور احترام والا ہوگا، اسی قدر اس کی عزت افزائی کے لیے آپ ہر طرح کا جتن کریں گے۔ میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، کیا رمضان المبارک کا مہینہ جو اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس مہمان بن کر کے آتا ہے، چند دنوں کے لیے آتا ہے، اپنے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیرات اور برکات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل لے کر کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ لے کر کے آتا ہے، معافی کا مژدہ جافظہ لے کر کے آتا ہے۔ کیا وہ اس کا حقدار نہیں ہے کہ ہم اس کا احترام محبت کے ساتھ کریں، اس کا احترام شوق کے ساتھ کریں، اس کا احترام سراپا انتظار بن کر کے کریں، اس کا احترام ہر طرح کی تیاری کے ساتھ کریں، اپنے دلوں کے اندر اپنے دلوں کی صفائی کے ساتھ کریں، اپنے دلوں کی طہارت کے ساتھ کریں، اپنی آنکھوں کے انتظار کے ساتھ کریں۔ میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، یقیناً یہ مہمان اس بات کا حق رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا، اس مہمان کا انتظار کئی مہینوں سے پہلے کیا کرتے تھے۔ یہ مبارک مہینہ جب آتا تھا،
تو اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیا کرتے تھے۔ محدثین اپنے حدیث کے دروس کو موقوف کر دیا کرتے تھے اس کی آمد پر، اور اس کے استقبال کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، اپنے آپ کو اس مہینے کی خیر و برکات حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا کرتے تھے۔ آئیے میرے بھائیو، عزیزوں اور دوستوں، اہل ایمان کے بارے میں سنیں اور کچھ آیات پڑھیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کے بندے، ایمان والے اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی جتنے بھی عائد کردہ عبادتیں ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں، ان کا بحسن خوبی استقبال کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس شاعر کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور اللہ کی اس محبت کا اندازہ آپ اس سے کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان فرمائی تو وہ شوق سے اور جذبے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے وہ مبارک رات مل جائے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دعا کرو، قولی، اللہ سے کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ میرے بھائیو، میرے عزیزو، ہمارے اندر رمضان المبارک کی خیرات و برکات حاصل کرنے کا اور رمضان المبارک کے اندر موجود اللہ کے فضل و کرم کا، اللہ کی مغفرت کا جو ایک پروانہ ہے، اس کو حاصل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، عزیز اور ساتھیو، جس طرح سے ایک تاجر اپنے فائدے اور تجارت اور نفع کا موسم آنے سے پہلے اپنے سامان کو تیار کر لیتا ہے اور اس کی ہر طرح سے تیاری کرتا ہے اور اس کے لیے سراپا انتظار بنا رہتا ہے، میرے بھائیو، عزیزوں اور ساتھیوں، اہل ایمان کو چاہیے، ایمان والوں کو چاہیے کہ یہ مبارک مہینہ اللہ سے کے ساتھ تجارت کا مہینہ ہے، اللہ کی اچھی طرح سے عبادت پیش کرنے کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم کے حاصل کرنے کا مہینہ ہے، نیکیوں کی کمانے کا مہینہ ہے، خیرات کے کمانے کا مہینہ ہے، بھلائیوں کے کمانے کا مہینہ ہے۔ اہل ایمان اس کے لیے اپنے آپ کو اچھی طرح سے تیار کرتے ہیں۔ عبادت کرنے کے لیے جو بھی تیاریاں ہوتی ہیں، روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے، نفسی اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، عزیزوں اور ساتھیوں، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک کی تیاری کیسے کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ ویجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ میرے بھائیو، عزیزوں اور ساتھیوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جس قدر عبادت میں محنت کرتے تھے اتنی محنت کسی اور مہینے میں نہیں کیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جس قدر عبادت میں محنت کرتے تھے اتنی محنت کسی اور مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ یہ رمضان کا استقبال ہے میرے بھائیو، عزیزوں اور ساتھیوں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا استقبال شعبان میں کثرت سے روزوں کے ذریعے سے کیا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِّنْهُ فِي شَعْبَانَ، رواہ الامام بخاری و مسلم فی صحیحہما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دوسری روایت ہے، اس کے الفاظ ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا
اکثر من شعبان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے کا روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ کہ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے روزے رکھا کرتے تھے۔ یعنی تعبیر دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو رمضان المبارک کے روزوں کے لیے تیار کرنے کے لیے اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی یہ ہمارے لیے مشروع کیا ہے، ہمارے لیے اسے بھی مستحب قرار دیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ فرائض کی ادائیگی میں نوافل کے ذریعے سے مدد حاصل کی جا سکے۔ فرض روزوں سے پہلے نفلی روزوں کی عادت ہوگی تو ہمیں فرض روزوں کے ادا کرنے میں بڑی آسانی ہوگی، اور اس طرح سے نفلی روزوں کے ذریعے سے فرائض کے لیے ہمارے دل کے اندر محبت پیدا ہوگی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر سال کے مہینے میں جس قدر ماہ شعبان کا روزہ رکھا کرتے تھے اتنا کسی اور مہینے میں نہیں رکھا کرتے تھے۔ اور بہت ساری احادیث ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں نے صرف ایک روزے کو 15ویں شعبان کے روزے کو سنت سمجھ لیا ہے اور اسے اپنے گناہوں کے بخشش کا اور نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جبکہ صرف ایک روزہ رکھنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا، سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ يَغْفَلُ النَّاسُ عَنْهُ کہ یہ ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہونے کی وجہ سے اس مہینے سے لوگ غافل رہتے ہیں، جبکہ ایسا مہینہ ہے یہ کہ جس میں لوگوں کے اعمال، بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے جب اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ اس حدیث کو سنن نسائی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے اہل علم نے رمضان شعبان کے روزے رکھنے کی جو حکمت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رمضان المبارک کے چاند دیکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ احسو ہلال شعبان لرمضان کہ رمضان کے لیے شعبان کے دن گن کے رکھو تاکہ رمضان کا ایک دن، ایک رات، ایک گھڑی، ایک ساعت، ایک لمحہ فوت نہ ہونے پائے۔ تو رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے چاند کے دیکھنے کا اہتمام کیا کرو۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ کہ شعبان کے دنوں کی جس طرح سے گن گن کر کے حفاظت فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی مہینے کے دنوں کی اتنی اس طرح سے گنتی نہیں فرماتے تھے۔ اسی طرح سے یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا چاند دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امن و امان اور خیر و برکت کے لیے دعا کرنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان۔ میرے بھائیو، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام رمضان المبارک کے روزوں کے لیے، لہٰذا ہمیں بھی اسی اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کرنا چاہیے۔ اور ہمیں آج بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ کسی بھی عبادت کرنے سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے عقیدے کا جائزہ لیں، اپنی توحید کا جائزہ لیں، کیونکہ میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، اسلام کی سب سے پہلی شرط یہ ہے
کہ ہمارا کلمہ درست ہو، ہمارا عقیدہ درست ہو، ہمارا ایمان درست ہو۔ جب تک ہمارے دلوں کے اندر پختہ ایمان نہیں پیدا ہوگا، جب تک ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا، میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، لاکھ نمازیں پڑھیں، لاکھ روزے رکھیں، حج پر حج کرتے چلے جائیں، سجدوں پر سجدے کرتے چلے جائیں، اپنی پیٹھ رکوع میں جھکائے رکھیں، اور اسی طرح سے دیگر عبادات کرتے چلے جائیں، دعائیں مانگتے رہیں، زکاتیں ادا کرتے رہیں، لیکن جب تک ہمارا کلمہ درست نہیں ہوگا، جب تک ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا، جب تک ہماری توحید مکمل نہیں ہوگی، جب تک ہمارا دل شرک سے پاک نہیں ہوگا، توحید سے آباد نہیں ہوگا، ہمارا ایمان توحید خالص پر جب تک نہیں آئے گا، تب تک میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، رمضان المبارک کے روزوں کا، تلاوت قرآن کا، دعاؤں کا، مغفرت کا، صدقہ و خیرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مشرک ہیں۔ آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد شرک کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اللہ غیر اللہ کو پکارتی ہوئی نظر آتی ہے، غیر اللہ سے مدد مانگتی ہوئی نظر آتی ہے، غیر اللہ کے سامنے پیشانی ٹیکتے ہوئے نظر آتی ہے، غیر اللہ کی دہائی دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم اپنے ایمان کو درست کر لیں۔ جب تک ایمان درست نہیں ہوگا، جب تک توحید خالص ہمارے اندر نہیں آئے گی، تب تک رمضان المبارک کے روزوں کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یا مخلص اللہ دینی، کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت اس طرح سے کروں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ لوگوں کو اس طرح سے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت خالص ہو کر کے کریں۔ لہٰذا ہمارے اعمال کو شرک سے، ہماری توحید کو شرک سے، ہمارے ایمان کو شرک سے پاک و صاف ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہیں کیا، اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہیں کیا، تو صحابہ اکرام تڑپ اٹھے اور پریشان ہو گئے۔ فرمایا اینا لم یظلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ایسا شخص ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا ہے، جس نے اپنے آپ پر ظلم نہ کیا ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس کما تظنون انما هو کما قال لقمان لابنہ، وہ بات ایسی نہیں ہے جیسی تم سمجھ رہے ہو، بلکہ بات یہ ہے کہ یہاں پر ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جس ظلم کا ذکر لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو جب تک ہمارا ایمان شرک سے پاک نہیں ہوگا، ہماری توحید جب تک خالص نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ہم ان کے اعمال کا قصد کریں گے اور ان کے اعمال کو جن اعمال میں شرک شامل رہا ہے، جن اعمال کے بارے میں وہ خیال کرتے رہے ہیں کہ وہ اچھے اعمال کر رہے ہیں، وہ عبادتیں کر رہے ہیں، میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، ان اعمال کو اللہ تبارک و تعالی ذرات کی طرح سے اڑا دے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے انا اغنى الشركاء عن الشرك، میں شرک سے سب سے زیادہ بیزار ہوں، لہذا جو شخص من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، رواہ الامام مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا، عبادت، ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر لیا اگر کسی نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں
اس کے عمل کو اور اس کو میں چھوڑ دوں گا، مجھے اس کے عمل کی کوئی پرواہ نہیں۔ لہٰذا آج بڑی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ایسے مسلمانوں کو جو رمضان المبارک کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں، رمضان المبارک کی خیرات و برکات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی تجدید کر لیں، وہ ایمان پیش کریں جو ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، وہ ایمان پیش کریں جس ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو اجمعین کو بتایا۔ وہ ایمان نہ پیش کریں جو ایمان اہل مکہ کا تھا کہ وہ حج کرنے کے باوجود بھی، طواف کرنے کے باوجود بھی، عمرہ کرنے کے باوجود بھی، قربانیاں کرنے کے باوجود بھی، دعائیں کرنے کے باوجود بھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرک ٹھہرایا، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو حاجت روا مشکل کشا مانا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کے نام پر چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو اپنا شفیع اور شرکا، اللہ کا شریک سمجھا کرتے تھے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے رمضان المبارک کے روزوں کے شروع کرنے سے پہلے۔ اسی طرح سے اخلاص کے منافی ایک دوسری چیز بھی ہے جسے ہم ریا کہتے ہیں، جسے ہم دکھاوا کہتے ہیں۔ جہاں ہمارے عمل کو شرک سے پاک ہونا چاہیے، جہاں ہمارے عقیدے کو، ہمارے ایمان کو شرک سے پاک ہونا چاہیے، وہیں ہمارے عمل کو ریا اور دکھاوے سے، ریا اور نمود سے بھی پاک ہونا چاہیے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے عمل کو قابل قبول نہیں کرے گا جو عمل کرتا ہو اللہ کے لیے نہیں بلکہ غیر اللہ کے لیے کرتا ہو، کسی کو دکھانے کے لیے، نام و نمود کے لیے کرتا ہو۔ کوئی شخص نماز پڑھتا ہو تاکہ اسے نمازی کہا جائے، روزے رکھتا ہو تاکہ اسے روزے دار کہا جائے، ایک شخص حج کرتا ہو تاکہ اسے حاجی کہا جائے، صدقہ و خیرات کرتا ہو تاکہ اسے سخی کہا جائے، اسے فیاض کہا جائے، کس کے لیے؟ دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، نمود کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے شخص کا عمل مقبول نہیں۔ میرے بھائیو، عزیزوں اور ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص کی بنیاد پر ایک عمل کے ثواب کو 10 سے لے کر کے 700 گنا تک دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اور یہ کس کی برکت ہے؟ اخلاص کی برکت ہے، للہ کی۔ جس شخص کے دل کے اندر جتنی للہیت ہوگی اور جتنا وہ اللہ کے لیے ابتغاء وجہ اللہ جتنا اس کے اندر ہوگا، جتنا وہ اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کرے گا، اسی قدر اس کے اجر میں، اس کے ثواب میں بڑھوتری ہوگی 10 سے لے کر کے 700 گنا تک۔ اسی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی نیت ہوگی بندے کو ویسے ہی اس نیت کا بدلہ ملے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی نیت کر کے ہجرت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کا ثواب عطا کرے گا۔ لیکن جو شخص دنیا کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے گا، اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کیا ہے اس کا وہی مقصد ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے جسموں کی طرف اور تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے خلوص کو دیکھتا ہے، دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے، دل کی صفائی کو دیکھتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک اللہ قربانی کے جانور کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو، عزیزوں اور ساتھیوں، رمضان المبارک کے روزے ہم اس عزم اور اس حوصلے کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ رکھنے کا عزم رکھیں کہ ہم ریاکاری اور دکھاوے کے لیے ایسا نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اشخاص کے بارے میں فرمایا کہ بڑے نیک اعمال کیے ہوں گے، بلکہ فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں میں سب سے پہلے انہی لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔
تین طرح کے لوگ ہوں گے، بڑے اچھے اعمال کرنے والے ہوں گے۔ ایک شخص غازی ہوگا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہوگا۔ دوسرا شخص قرآن کا قاری ہوگا، عالم دین ہوگا۔ اور تیسرا شخص سخی اور فیاض ہوگا۔ الفاظ اور متن حدیث پڑھنے کا موقع نہیں، وقت بہت مختصر ہے، باتیں بہت پیش کرنی ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں اشخاصوں کو اللہ تبارک و تعالی سامنے لائے گا اور اپنی نعمتیں یاد دلائے گا۔ یہ سب کہیں گے اللہ، سخی کہے گا میں نے اللہ تیرے راستے میں تیری رضا کے لیے خرچ کیا۔ مجاہد کہے گا اے اللہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، تیری رضا کے لیے کیا۔ اور قاری قرآن کہے گا اور عالم دین کہے گا کہ میں نے تیرے لیے قرآن پڑھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جواب دے گا کہ کذبتا، تو نے جھوٹ کہا۔ قاری کو فرمائے گا، قاری سے فرمائے گا کہ تو نے ریاکاری کے لیے کیا، اس لیے کیا قرآن کی تلاوت کی تاکہ تجھے قاری کہا جائے، عالم دین کہا جائے۔ غازی سے فرمائے گا تو نے اس لیے جہاد کیا تاکہ تجھے جری کہا جائے، تجھے بہادر کہا جائے۔ اور سخی سے فرمائے گا تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ تجھے سخی اور فیاض کہا جائے۔ فقط قیل، تو دنیا میں تجھے کہا جا چکا، اور پھر حکم دیا جائے گا سب کے بارے میں۔ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، تو وہ چہرے کے بل جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، سب کے سب میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں۔ اس لیے ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک و صاف ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کی مطابعت، آپ کی پیروی، آپ کے سنت کے مطابق رمضان المبارک کے گزارنے کا عزم ہونا چاہیے۔ ہر عمل جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، بتائے ہوئے لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں ہوگا، میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، وہ عمل اللہ تعالیٰ کہ ہاں مقبول ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اہل ایمان ہے، ایمان والا ہے، میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، اسے چاہیے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اپنے عمل کو صالح بنائے اور اپنے عمل میں کسی طرح کا شرک نہ کرے، اور خالص اللہ کی عبادت کے لیے اور خالص اللہ کے لیے وہ عمل پیش کرے۔ دونوں شرطیں ضروری ہے، اخلاص اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری۔ جب تک ہمارے دلوں کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، اس وقت تک ہمارا کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہوگا، چاہے ہماری نمازیں ہوں، چاہے ہمارے رکوع ہو، چاہے ہمارے سجدے ہوں، چاہے ہماری دعائیں ہوں، چاہے ہمارے حج ہو، چاہے ہمارے روزے ہوں، چاہے ہمارے قیام لیل ہو یا صلاۃ اللیل ہو یا تراویح ہو، جتنے بھی اعمال ہیں جب تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کو شرف قبولیت نہیں بخشے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اطاعت اور اتباع ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اس لیے دی تاکہ وہ دیکھے کہ تم اعمال کیسے کرتے ہو، کہ تم میں سے سب سے احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد، جو لفظ استعمال کیا احسن عملہ کا لفظ ہے کہ کس کا عمل سب سے زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی عمل اس وقت تک احسن نہیں ہو سکتا ہے، حسن عمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اخلاص کے ساتھ نہ ادا کیا جائے، خالص اللہ کے لیے نہ ادا کیا جائے، اور جب تک وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ادا کیا جائے۔ فضیل ابن عیاض اس موقع سے کہتے ہیں کہ احسن عملہ کا مطلب یہ ہے کہ اخلصہ واصوبہ، کہ سب سے زیادہ خالص ہو اور سب سے زیادہ درست ہو۔ اگر عمل خالص ہے، درست نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو وہ مقبول نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تو ہے
لیکن خالص اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ بھی مقبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ عمل خالص بھی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بھی ہو۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسا عمل مقبول نہیں ہوگا جو ہمارے اس دین کے اندر نہ ہو۔ اسی طرح سے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ اسی طرح سے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہم اپنے دلوں کے اندر احسان پیدا کر لیں، خشوع اور خضوع پیدا کر لیں، انابت اللہ کا ہمارے دلوں کے اندر جذبہ ہو۔ جب تک ہم اللہ کی عبادت اس طرح سے نہ کریں کہ ہم گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا یہ تصور کریں گویا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، جب تک ہمارے دلوں کے اندر خشوع اور خضوع نہ ہو، چاہے وہ نماز ہو یا دیگر عبادات ہوں، اس وقت تک عمل میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں مزہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، ابھی سے ہم اپنے آپ کو توبہ کا خوگر بنا لیں، استغفار کی عادت ڈال لیں، تاکہ رمضان المبارک میں اللہ سے مغفرت طلب کر کے اپنے آپ کی مغفرت کرا لیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، تمام عبادت کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ پیدا کیا ہے، تقویٰ کو بتایا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے اعضاء و جوارح کو تقویٰ کا خوگر اور تقویٰ پر عمل کرنے والا بنا لیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہو جائیں، اپنے کانوں کی حفاظت کرنے والے ہو جائیں، اور اسی طرح سے اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے والے ہو جائیں۔ میرے بھائیو، جب تک ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی خشیت نہیں پیدا ہوگی، ہم اپنے اعضاء و جوارح کو ان ساری چیزوں سے، اللہ کی معصیت سے بچانے والا اور ان کو دور رکھنے والا جب تک نہیں بنائیں گے، رمضان المبارک کا مزہ نہیں آئے گا۔ بے شمار آیات اس مسئلے میں ہے، اس تعلق سے ہے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة من ان يدع طعامه وشرابه۔ اسی طرح سے میرے بھائیو عزیزوں اور دوستو، ہمارے دل کی اصلاح ہونی چاہیے۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمارا تزکیہ نفس ہونا چاہیے۔ یہ دل جو اہم ہے، یہ دل ایسا ہے کہ سب سے اہم ٹکڑا ہمارے جسم کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ، سنو جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، الا وہی القلب۔ جسم کا ایک حصہ ہے، جسم کا ایک حصہ ہے کہ اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جائے گا، اگر وہ خراب ہو گیا پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، تمام اعمالوں کا دار و مدار نیت قلب پر ہے، دل پر ہے۔ میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، رمضان آنے سے پہلے اس کی اصلاح ہونی چاہیے، رمضان آنے سے پہلے اس کو سیقل کرنا چاہیے، رمضان آنے سے پہلے ریاکاری سے پاک ہونا چاہیے، رمضان آنے سے پہلے دل کو بیمار کرنے والی تمام بیماریوں سے، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینا چاہیے۔ رمضان آنے سے پہلے ہمارے نفس کا تزکیہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی قلب منیب لے کر کے آئے گا، قلب سلیم لے کر کے آئے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیاب اور کامراں ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اسی طرح سے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، دعا جو ایک عظیم عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ادعونی استجب لکم۔ اپنے آپ کو دعا کرنے والا بنائیں، اپنے آپ کو دعا کا عادی بنائیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے والا بنائیں، اور اس تصور، اس سوچ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہی دعاؤں کا سننے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کچھ ایک ذرے کا مالک نہیں ہے۔ وہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کر کے تم جن کو پکارتے ہو، جن سے مانگتے ہو، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر لگی ہوئی چھلی کے بھی مالک نہیں ہے۔ لہٰذا، اور آپ حیرت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں روزے کے فرض کی آیات بیان فرمائی، روزے کے بارے میں بیان فرمایا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں۔ اسی طرح سے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کا اپنے آپ کو پابند بنائیں، اللہ کے ذکر و اذکار کا اپنے آپ کو پابند بنائیں۔ ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ ہم کو یاد کرے گا۔ لہٰذا رمضان کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو ذکر و اذکار کا عادی کر لیں، قرآن کی تلاوت کا اپنے آپ کو عادی کر لیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو، فرائض اور نوافل کے اہتمام کا اپنے آپ کو عادی کر لیں، ابھی سے عادی بنائیں۔ اسی طرح سے قیام اللیل کے اہتمام کا اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ رمضان المبارک کے شب و روز کو ترتیب دیں، پلاننگ کریں کہ ہمارا ایک وقت بھی، تھوڑی سی گھڑی بھی، ہمارا ایک لمحہ بھی رمضان المبارک میں ضائع نہ جانے پائے۔ ہم اس کو اچھی طرح سے استعمال کریں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کی راتیں جاگنے میں اور رمضان المبارک کے دن سونے میں گزر جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تلاوت قرآن کچھ بھی نہ کریں، چند آیات پڑھ کر کے اکتفا کر لیں۔ یا اسی طرح سے خواتین کے لیے بھی ہے کہ خواتین اپنے آپ کو رمضان المبارک میں صرف افطاری تیار کرنے کے وظیفے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جوڑ نہ لیں۔ اور جیسا کہ آج یہی حال ہے کہ عصر کے بعد سے ظہر کے پہلے سے افطاری میں طرح طرح کی ڈشیں، وہ کھانے جو نہیں کھائے ہوں گے سال بھر، وہ ڈشیں جو نہیں تیار کی گئی ہوں گی سال بھر، وہ ڈشیں رمضان المبارک میں تیار ہوتی ہے۔ عبادت سے، تلاوت سے، ذکر و اذکار سے ہمارا ہم دور رہتے ہیں، ہمارا تعلق نہیں رہتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، رمضان المبارک میں ہم اللہ کی جنت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑیں۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض۔ اور ایک آخری بات میں کہہ کر کے رخصت ہوتا ہوں آپ سب لوگوں سے کہ وہ احباب، وہ لوگ جو نشہ آور اشیاء کے، بیڑی، تمباکو، پان، سگریٹ اور دیگر شراب وغیرہ کے عادی ہیں، یہ مبارک مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اپنے آپ کو اس بری لت سے آزاد کرا سکتے ہیں، اپنے آپ کو دور رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ عزم کریں، یہ تہیہ کریں، پختہ ارادہ کریں کہ ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔ میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، حیرت ہوتی ہے کہ ایک مسلمان ان ساری چیزوں کی، جو چیزیں کہ حرام ہے، اپنا کتنا وقت ضائع کرتا ہے، اپنا کتنا مال ضائع کرتا ہے۔ میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان بری عادتوں سے بچائے رکھیں اور اپنے آپ کو اس مبارک مہینے میں اللہ کا مبارک بندہ بنا لیں، اور اپنے آپ کو ان بندوں میں شامل فرمائیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے بہت سارے بندوں کو آزاد کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آزادی رمضان المبارک کی ہر رات ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو ابھی سے تیار کریں، رمضان کے آنے سے پہلے ہر اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کر لیں رمضان کا استقبال کرنے کے لیے، کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اپنے وقت کی پلاننگ ہو جائے، اخلاص پیدا کریں اپنے دلوں کے اندر، خضوع پیدا کریں، قلب سلیم پیدا کریں، قلب کی طہارت پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار الہ، رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ہم سب کو صحت اور تندرستی کے ساتھ عطا فرما، ایمان اور احتساب کے ساتھ عطا فرما، اخلاص کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ عطا فرما، قلب سلیم اور قلب منیب کے ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ، اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے ایک مدرسہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما دے۔ اے اللہ، ہماری گردنوں کو اس مبارک مہینے میں جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ، اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت میں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔